محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے کوئی مسلم تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں. اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوی دیے ان کے خلاف. تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے اس کی سب سے بڑی گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے. وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے وہ تو گالی دینے کی بات نہیں تو گالی دینی ہے یہ تو حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد بن عبد الوہاب کی ہم بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے. میں اس میں فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات صحیح ہے یا نہیں میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں. ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہتے وہابی ہے. اس کا لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے جبکہ ہندو بھی تھے اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے. طرز پر ایک موقع پہ آ کے بنیا نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید دوں گا پہلا حساب کتاب لیجیے. تو انہوں نے بعض میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے سودا دونوں مسلمانوں میں وہابی ہو گیا. انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تو اس کو ہاتھ جوڑ دیا. تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے. اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا قبر پرستی ہو رہی تھی یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر کی طائف میں پہلے اس کا طواف کرتے تھے پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کی طرف. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے اور ابھی تک تو انہیں کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے. اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے. آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ ہے اصل شے. تو اس کو جو حقیقت ہے اسی پر رکھنا چاہیے. اب میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فقہا. محدثین ان کا کام کیا تھا قرآن کو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا. میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سینہ مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمشق چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے. اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر دھیان پھٹک کرنے کا کام پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدثین کرام. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام. پوری زندگیاں کھپائی. ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں ذرا باریک باتیں سمجھ لیجیے گا. ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجیے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو. نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا. میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا تھا. یہ کام کیا محدثین. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں گھیری ہے کا آج ہم تصور. اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں. ان میں بھی اب ایک نام نوٹ کر لیجیے. چوٹی سے کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام احمد بن حنبل امام ابن ماجہ امام ابو داؤد سب ہیں لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری. اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہے فقہا. قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی. اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں کیا کہتے ہیں فقہائے کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم. پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے. قانون ایک علیحدہ شے ہے اخلاقیات علیحدہ چیز ہے. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا
اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی. اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں. اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا. آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجیے. ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے. تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں. تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اب دوسرا اسٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل. ویزید وینقص، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. در بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ ان کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے. رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف کا جو حل نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تشنع نہیں، کوئی تکلف. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں. یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات. وہ صرف قول ہے، عمل نہیں دینے جیسا ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جا کافر. زکات نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا غامدی خاتون کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی، تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، اتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس میں تو وہ توبہ کی ہے کہ مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے. البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا. دو اور دو چار کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہٰذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے. اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو، گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، معلوم ہے نا، لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم وقت یہ زہریلا ہو، ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہیں. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے. اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ابھی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے بھی بڑھے گی. اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خاصا کھڑا رکھ لینا، لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا تو کیا اس کا قانون توڑیں گے؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو. قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں. ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے
اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہیں. حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا. اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سچ ہے. سورۃ الضحیٰ کا جو اس کا جو شان وجود ہے وہ یہ ہے کہ اس دنوں کے لیے کہ بالکل شروع میں رک گئی تھی فترۃ وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی. کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا. کچھ عرصے سے محمد نے تو نئی وحی نہیں سنائی. کیا ہوا ہمارا شیطان کیا چلا گیا؟ وہ سب ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. تو ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کو پڑھنے کے لیے تم پڑھا کرتے تھے کہ شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مہین اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے فرماتے کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا بربنائے چاہے بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگی یا مجھ کو خطا کیسے نہیں ہوگی. یہ سبب کیا ہوا؟ یہ ہے جو کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اب آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹ کھیل کود بال بال لوگوں سے ملنا جلنا مشکل ہوا، اسے دھکا دے دیا اس سے مذاق کر دیا، اسی میں وہ خوش رہتے بڑے مگر رہتے تنہائی انہیں کانٹ کھانے کو دوڑتی. اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کرتے ہیں تو اپنی تنہائی میں کہیں بیٹھے غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ وچار کر رہے ہیں. انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ جو مزاج اللہ نے بنائے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے. اتنا قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے. کسی وقت کسی شخص کے اندر پھر شراسا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط. کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آمادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے. ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا، روشن رخ بھی ہوتا ہے. اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے. اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے. اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے. پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ میں زیادہ نظر آنے لگتا ہے. یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں. جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا کمیاب ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے جن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جو چھا جائے یا ساکن ہو جائے. سجا کے دو معنی سکون. اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لایا؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. رات کو سکون ہو گیا، تاریخی چھا گئی اور شور سنگامہ ختم ہو گیا. لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہے انسان یہاں کا نظام چلانے کے لیے. اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا میں چلتی ہے، دنیا دن ہوتا تب بھی چلتا. تو رات بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے. آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. یہ بھی ہماری تربیت کا ایک سمجھیے کہ جز ہے. ربوں کا وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلے سے بھی بہتر ہوگا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی. رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، شیر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے. آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے سبق چکا ہوتا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے بڑے نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اب دیکھیے کسی طرح ضرور نہیں کی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صرف زمین کا فرق ہے کیونکہ صدیق پر وہی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے.